बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पंजाब के अंदर 21 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन है। उस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी अगर देखा जाए तो लाहौर के अंदर एक कौमी असम्बली की सीट है और उसके बाद 4 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। मैं आपको रात की कुछ खबरें बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं पंजाब वालों का फैसला आपको बताऊँगा कि रात को मियाँ शहजाद फारूक जो हल्का NA 119 के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन्होंने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन लड़ा था, तो चले मोहसिन नकवी को तो भूल जाते हैं ना, अभी तो अपनी तरफ से एक सियासी हुकूमत है। तो रात को मियाँ शहजाद फारूक के डेरे के ऊपर छापा मारा गया और कुछ नहीं हुआ। ज़ाहिर गिरफ्तार करेंगे तो मीडिया शोर मचा देगा, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इन्होंने रात को उनके डेरे से साउंड सिस्टम कब्जे में लिया। अब ये कोई हरकत है, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि मदनी साहब भी इलेक्शन लाहौर से लड़ रहे हैं, तो लंडा बाज़ार के करीब वो थे, तो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या कर रहे हैं। और बाकी कसर छोड़ दीजिए, इन्होंने अब बाकी तो इनसे कुछ संभाला जा रहा है या नहीं जा रहा। इन्होंने पंजाब के 10 अजला के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। अब इलेक्शन हो तो दफ़ा 144 का कोई तुक बनता है। उसमें लाहौर शामिल है, उसमें कसूर शामिल है, चकवाल शामिल है, गुजरात है, भक्कर है, वज़ीराबाद है, नारोवाल है, शेखुपुरा है, रहीम यार खान है और DG खान के अजला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से थोड़ी देर पहले ऑफिशली 10:45 के ऊपर अपना रद्दमल दिया और कहा कि ज़िमनी इंतखाबात से कबल पंजाब हुकूमत का 10 अजला में दफ़ा 144 का नफाज और पुलिस के गैर कानूनी छापे प्लस कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन काबिल मजम्मत इक़दामात हैं। इंतखाबी नताइज से खौफजदा फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से बौखला चुकी है। पोलिंग डे पर टर्न आउट कम करने के लिए किए जाने वाले ओछे हथकंडे कार आमद साबित नहीं होंगे। 21 अप्रैल रोज़ इतवार को अवाम अपने आइनी हक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके, आगे उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 8 फरवरी को भी आपने इंटरनेट बंद किया, सारी हरकतें की, क्या नतीजा है। अब फिर इंटरनेट बंद करेंगे, अब फिर हरकत करेंगे, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको उसका नुकसान ही होगा, जिस तरह से आपको पहले भी नुकसान होता है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक पहली मीटिंग करने जा रही है और ये मीटिंग पंजाब में ओवरऑल जलसों के शेड्यूल और हिकमत अमली से मुतल्लिक है। आपको याद होगा कोई 2 दर्जन के करीब रहनुमा उसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये 21 तारीख के बाद ही होगा, क्योंकि अभी वो जलसे करेंगे तो पंजाब हुकूमत ये भी बहाना बनाएगी कि देखिए दफ़ा 144 है, देखिए ज़िमनी इलेक्शन है और ये सारी सूरत हाल। लेकिन अब असल बात यह है कि शेर अफजल मरवत उन्होंने सीधी टक्कर ली है मरीम नवाज शरीफ से। इमरान खान ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि आप जाएं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलसे करें। गो कि उनकी स्टेटमेंट के ऊपर इमरान खान खासे नाराज़ भी हैं, मायूस भी हैं कि उन्होंने वो सऊदी अरब वाली स्टेटमेंट क्यों दी है। लेकिन ज़रा देखिएगा, पंजाब को भी एक साइड पे कर देते, बाकी को भी सब। मैं इमरान खान के बारे में जो सबसे अच्छी बात समझता हूँ वो ये है कि इमरान खान ने ना तफरीक ख़त्म कर दी है। अब ये कोई तफरीक नहीं है कि ये खैबर पख्तूनख्वा से है तो ये पश्तून क्यों है, पख्तून क्यों है, ये बलूचिस्तान से है तो बलोच, ये सिंध से है तो सिंधी, या महाजर, या पंजाब से पंजाबी। उसने सबको एक लड़ी में परो दिया। यानी पंजाब का लीडर है तो उसको भी उतनी ही मकबूलियत, उसकी भी उतनी ही इज्जत है अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा से आ जाए। और ये मंजर हमने देखा है। अभी शेर अफजल मरवत पंजाब में दाखिल हो गए हैं। तलागंग PP 22 का ये हल्का है और वहाँ पे रात को वो पहुँचे हैं। और शेर अफजल मरवत जो हैं वो जब पहुँचे तो जिस तरह से उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है, ये यकीनी तौर पे एक बिल्कुल गैर मामूली सूरत हाल है। अगर आपने ये देखना है कि रात को शेर अफजल मरवत और शाहिद खटक का पंजाब की मार्शल बेल्ट जिसको कहा जाता है, मार्शल बेल्ट का मतलब ये है कि ये वो इलाका है तलागंग चकवाल जहाँ पे कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसका कोई फ़र्द फ़ौज में ना हो, कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा महल्ला नहीं होगा जहाँ पे अपने वतन की दिफा के लिए कोई शहीद ना हो। ये एजाज़ की उनके लिए बात है।
تو اس طرح وہاں پہ جس طرح سے انہوں نے محبت کی ہے ان کے ساتھ، شیر افضل مربت کے ساتھ اور شاہد خٹک کے ساتھ، وہ بالکل غیر معمولی سا منظر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اب وہ پنجاب میں ٹکر لینے آ تو گئے ہیں، داخل تو ہو گئے ہیں، لیکن لوگ شیر افضل مربت کو چوم رہے تھے۔ یعنی محبت کا یا کم از کم تعصب نہ ہونے کا اس سے زیادہ اور خوبصورت اظہار نہیں ہو سکتا۔ حافظ عمار یاسر صاحب کے ڈیرے کے اوپر وہ موجود تھے، وہاں پہ انہوں نے کھانا وانا بھی کھایا، اور پھر اس کے بعد وہ ظاہر لوگوں کے اندر جانے والی صورتحال ہے۔ اب آج کا دن ہے، آج 18 تاریخ ہے اور کل آج 19 تاریخ ہے معذرت کے ساتھ، اور 19 تاریخ آخری دن ہے۔ آج رات کو جو الیکشن کیمپین ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گی، اور اس کے بعد 20 تاریخ ہے، اور چونکہ آپ کو ایک دن پہلے الیکشن کیمپین ختم کرنا ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں جو آج کوئی جلسہ ولسہ یا کوئی وہ کریں گے، لیکن یہ جو مناظر میرے خیال سے ایک بہت ہی صورتحال ایک الگ کی کہانی بتا رہے ہیں۔ اب ایک جانب وہ لوگ ہیں جن سے صرف اس بات پہ اتنی محبت ہے کہ وہ عمران خان کے کارکنان ہیں، رہنما ہیں، یا عمران خان کی طرف سے بھیجے گئے۔ اب دوسری طرف ذرا دیکھیے گا کہ وہ لوگ ہیں جو کہیں اور ملے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز انہوں نے کیا۔ اب اگر نجم سیٹھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ بتا رہے ہوں کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کی اب ظاہر ہے وہ ریاستی اداروں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے بتائیں کہ اس میں نون لیگ کے شامل تھے، اور اس میں نجم سیٹھی یہ بھی کہیں کہ مسلم لیگ نون کو اس میٹنگ میں کہا گیا کہ آپ کی 90 سیٹیں تو پکی ہیں، 10-15 اوپر شامل کر دیں گے، اور یہ نون لیگ کی اور جو ریاستی اداروں کے جو کچھ اہم لوگ ہیں ان کے درمیان میٹنگ ہوئی تو یہ جیت رہے تھے، اور ان کا جی آپ کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا ہے آپ دیکھ لیں، یہ فرق ہے۔ آپ کو کتنے کے مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ دکھائی دیے، اور اب چونکہ ان کو شکست نظر آ رہی ہے کہ کیا صورتحال بننے والی ہے، تو اب ان کے جو دانشوران ہیں انہوں نے ایک ماحول بنانا شروع کر دیا ہے کہ جناب دیکھیے وہ پنجاب کے اندر یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ یہ تاثر نہیں ہے۔ لاہور شہر، گوال منڈی کا حلقہ، اگر وہاں پہ نواز شریف اپنا الیکشن ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار جائیں تو کیا آپ کو ابھی بھی توقع ہے کہ وہ ریلیونٹ ہے؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پنجاب کی، پاکستان کی جو جدید سیاست ہے اس میں نواز شریف اب فٹ نہیں آ رہے ہیں، اب وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ اب وہ سیاست کیسی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہم نہیں مانیں گے، ہم ان کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ اور وہ جماعت اسلامی جس پہ ماضی میں پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی یا پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کا وہ لگتا رہا، اب وہ بھی کھل کے بات کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی لحاظ نہیں کر رہے۔ وہ میں نے آپ کو رات کو بھی بتایا تھا، حافظ نعیم الرحمان نے ایک سے زیادہ بار اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا، دیگر الفاظ استعمال کیے، اور باقی ہے۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اب جیتنا کیسے چاہتے ہیں؟ ان کا خیال ہے پاکستان کے لوگوں کا دل کیسے جیت لیں گے کہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد جن سے نواز شریف ہار گئے، ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کو رات اسپتال منتقل کیا گیا، ان کو سانس کی تکلیف ہے اور شدید کھانسی ان کو ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کینسر کی پیشنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارے یہاں صرف جو وہ کیا کہتے ہیں کہ خواتین ذرا جن کے حوالے سے ہے وہ صرف وہی ہیں جو پیپلز پارٹی سے ہیں، جو نون لیگ سے، باقی تو ہم خواتین کے حقوق کی بات، اور ان کی اپنی صورتحال یہ حالت اتنی پتلی ہے کہ سب کچھ ان کے پاس ہے، اور یہ کیا اب ایون ان کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ جو راجہ پرویز اشرف ہے انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی نون لیگ کی حمایت کرے گی، حلقہ NA 119 جو لاہور والا ہے اور NA 132 جو ہے، پھر لاہور کے علاوہ جو دیگر حلقے ہیں لاہور میں بھی اس میں شامل ہیں، PP 158 149 147 164 یہ والے 4، اور باقی جو ہے جی PP 93 53 36 32 22 اور 139 میں بھی ہم ساتھ دیں گے۔ آپ کیا پورا سسٹم ان کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن اس میں مسئلہ کیا؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم تو پورا ساتھ دے رہا ہے، لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے۔ پاکستان کے لوگ اسی کا ساتھ دے رہے ہیں جو فارم 45 والا ہے، جو جیل میں ہے۔ آپ جیل میں دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، وہ میڈیا کے نمائندوں سے بات نہ کریں۔ آج 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت ہے اور گواہوں کے بیانات اور جرا والا معاملہ ہوگا،
اور آج پھر جرنلسٹ عدالت جائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آج عمران خان کیا کہتے ہیں اور کیا ان کو گفتگو کا موقع ملتا ہے. اب تو بی بی سی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ سوالات کا موقع بھی نہیں مل رہا اور کوریج کا موقع بھی نہیں مل رہا. اور ایک خبر آپ کو ایران سے دیتے ہیں جی. رات کو دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کا جو شہر اصفہان ہے اس کے اوپر جی کوئی جوابی حملہ ہوا ہے, لیکن ان کے مطابق انہوں نے جو میزائل ہیں, جو ڈرونز ہیں, ان کو مار گرایا. لیکن تیل کی قیمتوں میں اس وقت عالمی منڈی میں اضافہ ہو گیا. لیکن دوسری جانب بہت سارے یہ امریکی میڈیا تو ظاہر یہ خبریں چلائے گا نا ایران پہ دباؤ ڈالنے کے لیے, پریشر کے لیے, اور یہ بتانے کے لیے نہیں ایران کو اتنا تگڑا بولتے ہیں. لیکن اصفہان کا جو میڈیا ہے, جو دیگر ذرائع ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے اور زندگی بالکل معمول کے مطابق چل رہی ہے. اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ کو ٹارگٹ کیا ہے, شاید اس میں ابھی اتنی حقیقت نہیں ہے. باقی مزید تفصیلات آ جائیں گی. تو جب تک کہ اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.